نوجوانوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا۔ میرے بھائیوں، یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک ہے، یہ تحریک عوامی حقوق کے لیے بنائی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کام کسی تاجر کا نہیں تھا، یہ کام کسی طلبہ کا نہیں تھا، یہ کام کسی وکیل کا یا ٹرانسپورٹر کا نہیں تھا، یہ کام امام نہاد 53 کے چور ٹولے کا تھا، جو 70 سال سے آپ کے اور ہمارے حقوق پر ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ میں آج اس پلیٹ فارم کی اسٹیج کی وساطت سے انوار الحق اور جو 53 کے 53 چور ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو 5-10 کروڑ روپیہ لگا کر بھی 100-150 لوگ آپ نے اکٹھے نہیں کر سکے۔ آئے آ کر آج کوٹلی دیکھیں، آپ نے بلندری دیکھا ہوگا، آپ نے مظفر آباد دیکھا ہوگا، آپ نے تاؤبٹ سے لے کے بمبر تک دیکھا ہوگا، اور آج آپ آئے کوٹلی کے اندر جہاں بھی دیکھ لیں کہ یہ نہ کوئی فنڈی طریق ہے، ہر بندہ اپنے شعور کے طور پہ نکلا ہے۔ اور میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے 76 سالہ آزاداری کے بوت پاش کر دیے۔ میرے بھائیوں، اس طریق کا جو بیسک مقصد تھا عوامی حقوق کی بازیابی تھی۔ جس ٹائم آپ کے 3 بڑے مطالبات ریچ کے جبڑوں میں سے، شہر کے جبڑوں میں سے اس عوام نے اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جب وہ اپنے مطالبات حل کروائے تو آج بہت ساری قوتیں آپ کو تقسیم کرنے کے لیے، آپ کو پارا کرنے کے لیے بہت ساری قوتیں متحرک ہو چکی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس اعتماد کو، اس اتحاد کو کبھی بھی ٹوٹنے مت دینا۔ انشاءاللہ تعالی مظفر آباد، اعلان مظفر آباد، اعلان کھاوڑا، اعلان نیلم اور جتنی بھی مظفر آباد کی غیور عوام ہے وہ آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہے۔ آپ کے صرف اشارے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے حقوق پر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہمارے 3 نوجوانوں کو گولیاں لگی جو شہید ہو چکے ہیں، ہم خاموش ہیں۔ ہمارے 4 وہ نوجوان جو ایک 14 سال کا بچہ ہے جس کی ٹانگوں پہ 2 گولیاں لگی ہیں، اور ہمارے 2 نوجوان جن ایک کے بازو پہ گولی لگی ہے۔ ہم انتظامیہ کو اور ان اداروں کو مطلبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو عوامی حقوق کے جو اسیران ہیں ان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ جب آپ کے مطالبات حل ہو چکے ہیں، جب عوامی ایکشن کمیٹی پرامن طریقے سے آگے چل رہی ہے، تو آپ اس انتشار کو پیدا کر کے ہمارے اسیران کو قید کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو، انتظامیہ کو، حکومت کو، انوار الحق کو صاف واضح انداز میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ ابھی تو صرف تمبر کا ڈنڈا چلا ہے، آپ کی پینٹیں گیلی ہو گئی ہیں۔ ابھی اس دن سے ڈرے جس دن یہ لوگ آپ کے اس ظلم کے خلاف، آپ کے اس جبر کے خلاف جب مسلح ہو کر نکلیں گے۔ اب ہمیں کوئی بھی ڈر نہیں ہے، مر ایک دن جانا ہے، ایک دن سب نے مرنا ہے۔ ہمیں کہیں اسپتال میں ٹی بی لگے یا کسی اسپتال میں ہم بیمار ہو کر مرے، اس سے بہتر ہے، لاکھ درجے بہتر ہے ہم کسی چوک میں عوامی حقوق کی لڑائی کرتے ہوئے مارے جائیں۔ اور جو لوگ مظفر آباد کا یہ تاثر دیتے تھے کہ مظفر آباد کے لوگ بکاؤ مال ہے، ان لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں، پونچھ اور میرپور ڈویژن کے لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مظفر آباد کی عوام شوکت نواز میر کی قیادت میں متحد اور منظم ہے۔ آپ نے پہلے بھی ہمارے ساتھ جو پنگا کر کے دیکھا ہے اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے، اور آپ اب ہمارے اسیران کو بند کر کے اب نیا پنگا ڈالنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ مگر یہ بات یاد رکھنا، اس ٹائم تک جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پرامن طریقے سے چل رہی ہے۔ جو مظفر آباد کے اندر ہوا، جو ڈڈیال کے اندر ہوا، وہ سارا جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو 53 کا چور ٹولہ ہے انہوں نے کروایا تھا۔ ہمارا ایک انتظامیہ کا ایک جو اداکار، اس کو میں بولوں گا، اس نے بولا تھا یہ مظفر آباد یہ تو 5 منٹ
आप मुझे दे दें, 5 मिनट के अंदर मैं ये रोडें आपको खाली करा के बताऊंगा। मगर मैं मुजफ्फराबाद के उन सबूतों को मैं इस्लामी अकीदत पेश करता हूँ कि आपने जबर के आगे ना झुककर, ना कि मुजफ्फराबाद में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी जानों की कुर्बानी देकर पूरी कश्मीरी कौम के सर को फख्र से बुलंद किया। मैं आज इस देश की वसादत से आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर इंतजामिया पुरअमन तरीके से चलती है, हम यहाँ किसी को आजाद करने नहीं आए। हमारी बुनियादी हकूकी तहरीक है। ये जो अवाम इधर जमा नजर आ रही है आपको, ये अपने हकूक के लिए निकली है। जिस टाइम आप लोग अपने हकूक ले लेंगे तो उस टाइम आप अपने कश्मीर की सल्तियत पर भी बात कर सकते हैं, आप अपने कश्मीर की खुद मुख्तारी पर भी बात कर सकते हैं। मगर खुदारा मेरे भाइयों, इस तरीके को किसी नजरिए में तकसीम नहीं होने देना। इससे पहले हमने बहुत देखे ऐसे लोग जो इलाके पाकिस्तान का चूरन बेचकर अपनी दुकानें चलाते थे। इससे पहले हमने बहुत लोग देखे जो कौम प्रस्तु को हमेशा उनको इस्तेमाल करके वो अपनी दुकानें चलाते थे, मगर जिंदा दिल अवाम ने इन सब दुकानों को बंद कर दिया हुआ है। और ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, ये किसी सरमायादार की तहरीक नहीं है, ये किसी बहुत बड़े जागीरदार की तहरीक नहीं है। इस तहरीक की जो लोग क़यादत कर रहे हैं वो भी आप ही की तरह मजदूर पेशा लोग हैं। शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी और जितने भी 30 रुकनी कमेटी के मेंबरान हैं, आपको पता है क्या इनका निज़ाम है। शौकत नवाज मीर अपना कारोबार करता है भूख डिपू, और ये जो इनके मुकाबले में ये जो 53 चोर टोला जिन्होंने करोड़ों और कुर्बे ला के भी 100 200 बंदा इकट्ठा नहीं कर सका, उनको ये समझना चाहिए कि आप कश्मीर की अवाम अब आपकी किसी हेरा फेरी में नहीं आएगी। हम किसी सिस्टम को खत्म करने की बात नहीं करते, हम किसी अदारे को खत्म करने की बात नहीं करते, मगर अब इंशाअल्लाह ताला अब वही होगा जो अवाम चाहेगी। ये चोर का 53 टोला ये अब तैयार है, अब जो अवाम चाहेगी वही होगा। और इंशाअल्लाह ताला इन मुजफ्फराबाद इंशाअल्लाह पूरे आजाद कश्मीर के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। और जो आज का लायम होला जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का, उसके बाद इनकी और नींदें इंशाअल्लाह आराम होंगी। क्या आप मुझे बुलाएं, क्या जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आज जो काल देगी क्या उस काल के साथ खड़े होंगे? मैं इजाजत चाहूंगा 1-2 नारों के साथ। आवाज दो, आवाज दो, मीरपुर में, जफराबाद में, पुंछ में आवाज दो। ये 313 एक सैलून गाड़ी है जो एक्सचेंज गली में खड़ी है, वो अगर कोई दोस्त यहाँ पे है तो वो उसको वहाँ से कहीं और शिफ्ट करे। इससे पहले जो है सरदार सजाद खान साहब, शहजाद खान साहब और नुगमान खालिद साहब की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ये अपने ख्याल का इज़हार कर चुके हैं। तो अब मैं गुजारिश करूँगा